کراچی کے حلقہ 248 پہ بات کر رہے ہیں. اس کو وسطی ٹوک بھی کہتے ہیں وہاں کے کراچی کے رہنے والے. اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے 1983 کی اگر ہم بات کریں، اگرچہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی، اگر ہم 1988 سے اگر دیکھیں 2015 تک تو ایم کیو ایم یہاں پہ انتخابات جیتی آئی ہے. پہلی مرتبہ 2018 میں یہ حلقہ ایم کیو ایم سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا. آج بھی اگر ایم کیو ایم کی بات کی جائے تو اس علاقے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مضبوط ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر 90 بھی موجود ہے. 2013 میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو نوید احمد گبول ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے. 1,73,000 سے زیادہ ووٹ دیے اور ٹرن آؤٹ جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا، 51.63%. بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے. اگر 2008 میں ہم جائیں واپس تو سفیان یوسف ایم کیو ایم کے ہیں، وہ بھی 1,86,000 ووٹ دے کے کامیاب ہوئے اور کمال کا ٹرن آؤٹ ہے 63.7%. اور 2002 کے انتخابات میں بھی جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ایم کیو ایم ہی یہاں سے کامیاب ہوئی. آج ہمارے ساتھ جو امیدوار ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود اور ٹیلی فون لائن پہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما ہیں اور ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کے طور پہ ابھرے ہیں کہ جنہوں نے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا اور پارٹی کو ایک نئی جان دی ہے. ان کے ساتھ ہمارے پاس ہیں محمد حسن خان صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. پھر ہیں محمد بابر خان صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق، اور محمد امجد علی خان تحریک لبیک پاکستان سے. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہے اسلم خان صاحب، بیورو چیف کراچی، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے کراچی میں مونس احمد صاحب، وہ ہمارے نمائندے خصوصی ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ جو اسٹرالوجسٹ ہوں گی لالا رخ اور ریمل رضوان حسب معمول ہماری مدد کریں گی. جو یہ فیکٹس ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، نوجوانوں کو سمجھ آتی ہے. تو میں چلتا ہوں کراچی. کیا خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. میں محسوس کرتا ہوں کہ الیکشن کی گہما گہمی میں سے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ حلقہ آپ کا ہے اور 248 کے بارے میں چاہوں گا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں ابھی تک 3 ایسے کون سے مسائل ہیں عوام کو درپیش جن کو آپ حل کروانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ جناب علی، تو کچھ مسائل تو ایسے ہی ہیں کہ جو کہ اس وقت پورا شہر اور اس سے متاثر ہے. پانی کا مسئلہ ہے. 15 سال سے یہاں پہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی جماعت کی صوبائی حکومت رہی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد ایسی تمام بنیادی ذمہ داریوں جو تھی انہی کے وہ ڈیوالو ہو گئی تھی. اس کے باوجود کراچی جو 2005 سے 10 تک تھا یا اس سے پہلے تھا، اس سے بالکل مختلف کراچی ہر طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ میرے حلقہ سیلہ کٹ کے بھی بے روزگاری ہے. وہ شہر جو پورے پاکستان کے لیے نوکری اور پورے پاکستان کے لیے وسائل وہ دیتا ہے، وہ اس وقت امیر ترین شہر میں غریب ترین لوگ رہتے ہیں. یہاں بھی پانی کے مسئلے ہیں، روڈ، نکاسی آب، بنیادی ذمہ داریاں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے حلقہ سمیت پورے کراچی کا ہے، وہاں پہ چور اور سپاہی کا دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بتایا ہے اس کی پوری ایک تاریخ، تو 2018 ایک بیچ میں ایک الیکشن سے الگ ہٹ کے ایک معاملہ تھا، ایک پروجیکٹ تھا جو کہ مکمل طور پہ وہ ناکام ہوا. کراچی میں جو لوگ جیت گئے تھے وہ حیران تھے، خود جیتنے والے حیران تھے، جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. میں سمجھتا ہوں کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں کے نتائج بھی اسی طرح کے ہی جو کہ یہاں کے لوگوں کی امنگوں کے آئینہ دار ہوں گے، اور مینڈیٹ جو ہے ریفلیکٹ ہوگا شہر کا. خالد، یہ پالیسی فیصلہ نہیں کرے گی اپنی کوئی. خالد مقبول صدیقی صاحب، پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہے کہ اگر ہم سمندر کا پانی استعمال کریں اور شہریوں کو دیں، کتنی رقم درکار ہے اور کتنا بڑا پروجیکٹ چاہیے آپ کو؟ فخر بھائی، کراچی جو کہ 97% بجٹ کا دیتا ہے سندھ کے، اس کو تو بجٹ کا ایشو نہیں ہے نا. یہاں پانی، نل کے پانی کا مسئلہ نہیں، آنکھوں کے پانی کا مسئلہ ہے.
وہ کراچی کو کسی نے مدد کی ضرورت سر یہ آنکھوں کے پانی پر اگر بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی. میں اسپیسیفکلی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس میں کراچی کو علیحدہ ٹریٹ کیا گیا, پانی دیا گیا. اب تو 1991 کا جو ریکارڈ ہے بہت پرانا ہو گیا. جو آبادی ہے اس کا کراچی کو 20% بھی نہیں مل رہا ہے, جبکہ پینے کا پانی. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, میں آپ سے اتفاق کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں مانتا ہوں کہ 1991 کا جو ریکارڈ ہے, جو پانی آپ کو ملا آج 2023 میں, وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بہرحال آپ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے کوئی نہ کوئی تو رپورٹ تیار کی ہوگی, کوئی نہ کوئی. جناب K4 ہے نا, جو کہ چند ارب سے 100-200 ارب تک پہنچ گیا ہے. کئی بار شروع ہوا ہے, کئی بار ختم ہوا ہے, کئی بار تباہ ہوا ہے, پھر شروع ہوتا ہے, پھر پانی کے جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں کراچی میں گزشتہ 30-35 سال سے, وہ انہی ادوار میں دیے گئے ہیں جس زمانے میں MQM کے میئر اور ناظم تھے. فاروق ستار نے دیا تھا, پھر ایک انہوں نے شروع کیا جو مصطفیٰ کمال نے کمپلیٹ کیا, پھر مصطفیٰ کمال نے کمپلیٹ کر کے پھر یہ K4 کیا تھا. مصطفیٰ کمال کا چھوڑا ہوا یہ K4 ابھی تک اس 15 سال میں گھومتا رہا, تھامتا رہا. اب امید ہے, ہم نے وفاق سے کئی بار اس میں بات کی تھی. اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ چلے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے اور وہ بھی گھوم رہا ہے, اور گھومتے K4 بھی S3 بھی, ہاں مطلب گھومتے گھومتے اتنے سال لگ گئے ہیں تیاریوں پر. آپ نے چور و سپاہی کی بات کی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چور و سپاہی کا جو مسئلہ ہے, یہ مقامی اختیارات اگر دیے جائیں آپ لوگوں کو, اور مقامی حکومتیں صحیح معنوں میں آئین میں جو طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے, تو جو آپ نے کی تنقید ہے چور سپاہی کی ختم ہو جائے گی؟ جی, ایک تو لوکل پولیسنگ پوری مہذب معاشرے میں تمام طاقتور تہذیب یافتہ جو اس وقت اقوام عالم میں سر اٹھا کے قومیں چل رہی ہیں, سب میں پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بولے آپ اتفاق کر رہے ہیں. وہ آپ نے بڑا عام سوال کیا ہے. ہم نے 3 ترامیم اپنے اس منشور میں رکھی ہیں, محض 3 ترامیم, اور یہی ہمارے لیے آئندہ تعاون کی تمام راہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت سازی کے حوالے سے ہوں گی. پہلی آئینی ترمیم یہ ہے کہ جس طرح وفاق اور صوبائی حکومتوں کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے, اسی طرح 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو, ضلعی حکومت کو, دیہی حکومت کو, شہری حکومت کو, دیہاتی حکومت کو بھی دیا جائے. دوسرا یہ کہ جس طرح کے آئین میں وفاق اور صوبوں کے محکمے اور اختیارات درج ہیں, اسی طرح 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے محکمے اور اختیارات درج ہوں. جب مدت پوری ہو جائے میئر کی تو کوئی ایڈمنسٹریٹر نہ آئے, بلکہ ایک قائم مقام یا نگراں میئر آئے جو کہ 3 مہینے میں انتخابات کرانے کا. خالد مقبول صدیقی صاحب, میرا آخری ایک سوال, کیا آپ اس بات کے حامی ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے جس طرح کہ 5 سال کے بعد حکومت کا انتخاب ہونا ہے, ایک حکومت ختم ہونے کے بعد, اسی طریقے سے مقامی حکومتوں کو جب ان کی مدت 4 سال پوری ہو جائے تو طے کر لیا جائے آئینی طور پہ کہ پھر کتنے عرصے میں الیکشن ہونا چاہیے؟ جناب علی, میں ہی تو میں آپ سے بول رہا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر اس کے بھی انتخابات ہونے ضروری ہیں. اور ایک اور بات, ایک اور شرط کہ جب پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہوں تو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ ہو. اور ایک اور بات کہ NFC ایوارڈ کو PFC ایوارڈ کے ساتھ مشروط کر دیا جائے. اسی وقت میں 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو بھی اسی فارمولے کے تحت جس سے وفاق صوبے کو دیتا ہے, اسی طرح وفاق صوبے کو دے اور صوبہ پھر ڈسٹرکٹ کو دے, اور ڈسٹرکٹ جو صوبہ ڈسٹرکٹ, صوبہ ہمارا آئین و قانون سے ماورا ہے, وہ چوز کرتا ہے, ڈائریکٹ وفاق دے ڈائریکٹ. اچھا ٹھیک ہے. خالد صاحب, میرا آخری آپ سے سوال, کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا آپ جو 3-4 بڑی پولیٹیکل پارٹی شہر کی اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں؟ نہ بیٹھ سکتی ہیں, ضرور بیٹھ سکتی ہیں. مذاکرات تو ہر سطح پہ ہونے چاہیے, جنگ کے بعد بھی ملکوں میں ہوتے